السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم اپنے 9th کی کتاب کا دوسرا سبق حفاظت و تدوین حدیث پڑھیں گے۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد صحابہ رضی اللہ عنہم میں حفاظت و تدوین حدیث کا کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا پوائنٹ ہے حدیث کا معنی و مفہوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو، فعل کو اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول یعنی آپ کی بات، فعل یعنی آپ کا عمل اور تقریر یعنی کہ جو عمل صحابہ کرام نے کیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث کی ایک قسم حدیث قدسی بھی ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ جس کا مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہوں، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ آپ کا پہلا سوال بھی اس پیراگراف میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور وہ ہے حدیث کے معنی و مفہوم۔ یہ شارٹ ون کا آنسر میں نے لگایا ہوا ہے۔ پھر ہے آپ کا سیکنڈ پوائنٹ لانگ کوشچن کا، حدیث کی اہمیت۔ احادیث مبارکہ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح ہے، کیونکہ قرآن مجید کے علم کو حدیث کے بغیر ہم سمجھ نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت بن کر تشریف لائے۔ معمولات زندگی میں حدیث مبارکہ کے بغیر ایک مسلمان کا گزارا ممکن نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ ہمیں عبادات، معاملات اور احکامات میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور قیامت تک ان کی رہنمائی لی جاتی رہے گی ان سے، اور اسی لیے دور رسالت اور دور صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان کی حفاظت پر بھرپور زور دیا گیا اور حدیث مبارکہ کو باقاعدہ مدون کر دیا گیا۔ تدوین حدیث کی تعریف ہم کر سکتے ہیں اس طرح سے۔ تدوین حدیث سے مراد یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کو جمع کرنا، انہیں کتابی شکل میں دینا تدوین حدیث کہلاتا ہے۔ قرآن مجید، اب یہ دور رسالت میں تدوین حدیث، ٹھیک ہے، دور رسالت تدوین حدیث کے 3 دور ہیں، عہد رسالت، دور صحابہ، دور تابعین، جو مختلف جگہوں پر آپ کو ہیڈنگز تفصیلی سوال کے لیے مل جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین کا آغاز عہد رسالت میں ہی ہو گیا۔ حدیث کی جمع و تدوین میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی اور رضامندی شامل رہی ہے۔ آپ ان دونوں کو پوائنٹ بھی بنا سکتے ہیں، اس کے سب پوائنٹ بنا سکتے ہیں کہ عہد رسالت میں تدوین کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہوا ایسے کر کے۔ دوسرا سرپرستی کہ تدوین حدیث کی سرپرستی خود جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ 2 اس کے سب پوائنٹ بھی بن سکتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ کی بات کو سنا جائے، ذہن نشین کیا جائے اور محفوظ کر لیا جائے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ٹھہر کر گفتگو فرماتے تاکہ سامنے والا اچھی طرح سمجھ لے اور یاد کر لے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اپنی بات کو دہراتے تاکہ مخاطب جو ہے آپ کی بات کو اچھے سے ذہن نشین کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حدیث کی حفاظت کرنے والوں کو اپنے الفاظ میں دعا دیتے تھے۔ اچھا، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو پوائنٹ بھی بنا سکتے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی، یاد کی اور اسے لوگوں تک پہنچا دیا۔ یہاں سے کوشچن نمبر آپ کا 2 بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کر لیں نبی کریم سے یہ تھا سوال تھا آپ کا یہ کہ قرآن مجید دور نبوی میں حفاظت تدوین کے کوئی سے 2 ذرائع، 3 ذرائع ہیں یہ یہاں سے کر سکتے ہیں آپ۔ دور رسالت میں صحابہ کرام نے حدیث مبارکہ کو 3 بڑے ذرائع سے محفوظ کیا، جن میں انہوں نے حدیث مبارکہ کو حفظ کیا، لکھ لیا اور ان کے مطابق عمل کر کے حدیث کو محفوظ کیا۔ یہاں تک آپ کا شارٹ کوشچن سیکنڈ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ان کو فرمایا کہ فرامین کو یاد رکھنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ تحریری صورت میں محفوظ بھی کر لیں تاکہ وہ ہمیشہ یاد رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حدیث نبویہ کو کتابی شکل میں محفوظ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی صحابہ کرام نے بڑی تعداد
میں ان کو اپنی زندگی کا مشن بنایا۔ پھر آپ کا فورتھ جو ہے کہ عہد رسالت میں ہی، آپ اس کو پوائنٹ بنا لیں، عہد رسالت میں ہی حدیث مبارکہ کی کتابت کی کثیر شہادتیں موجود ہیں، یہ اور اس کے سب پوائنٹ بنا لیں۔ نمبر 1 اس پیراگراف کو ہم نے 3 پوائنٹ پہ ہی کر لیا کیونکہ پوائنٹ سے سوال کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 خطوط اور دعوت نامے، یعنی کہ دور رسالت میں جو دعوت نامے اور خطوط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر، شام اور ایران کے علاقوں فرما رواؤں کی طرف لکھے ہیں، ان خطوط میں بعض تحریری شکل میں آج بھی محفوظ ہیں مختلف مقامات پر۔ دوسرا اس کا پوائنٹ کر لیں صدقہ و وراثت کے احکامات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم کو رضی اللہ عنہ کو یمن کا والی بنا کر بھیجا تو انہیں صدقہ اور وراثت کے متعلق احکامات لکھوا دیے۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے زکوٰۃ کی تفصیلی احکامات۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جن لوگوں کو روانہ فرمایا ان کی رہنمائی کے لیے زکوٰۃ کے تفصیلی احکامات بھی لکھوا کر دیے ان کو، اور یہ احکامات باقاعدہ تحریری شکل میں صحابہ کرام کے پاس موجود تھے۔ اب اس کا 5واں پوائنٹ ہے، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تدوین حدیث کے 3 دور ہیں۔ ابھی ہمارا صحابہ دور رسالت ختم ہوا ہے، یہاں سے آپ کا دور صحابہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ دور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تدوین حدیث، یعنی کہ بعض صحابہ کرام کے پاس جو تھی احادیث نبویہ کے ذاتی نسخے بھی موجود تھے۔ صحیفہ صادقہ دور رسالت ہی کا مجموعہ حدیث ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کے مرتکب کردہ تھا۔ ان کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بھی احادیث مبارکہ کے تحریری نسخے موجود تھے۔ پھر آپ کا دور شروع ہوتا ہے دور تابعین کا دور۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس تابعین کے دور میں احادیث کی جمع تدوین نے ایک منظم تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ تابعین نے اس دور میں کتب احادیث مرتب کی جو بعد کے دور میں بھی باقاعدہ ماخذ اور مصادر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ احادیث نبویہ کے جمع و تدوین کے حوالے سے یہ تمام کوششیں ذاتی نوعیت کی تھیں۔ سرکاری سطح پر جمع و تدوین کا سلسلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں شروع ہوا، یعنی کہ پہلے لوگ صحابہ کرام کر رہے تھے، ٹھیک ہے، پھر تابعین بھی کر رہے تھے، لیکن جو باقاعدہ سرپرستی ہوئی اسے سرکاری طور پر وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی۔ جمع و تدوین حدیث کی تحریک کو اوج کمال تک پہنچانے کا اعزاز جو تھا امام مالک اور صحاح ستہ کے مؤلفین کے سر ہے۔ صحاح ستہ یعنی کہ حدیث کی 6 مستند کتابیں جو ہیں ان کے مؤلف، ان کے لکھنے والوں کے سر موطا امام مالک، ٹھیک ہے۔ صحیح حدیث کی 6 مستند کتابیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ اسی دور کی یادگار کتابیں یا حدیث مبارکہ میں مستند مجموعے ہیں۔ پھر آپ کا 7واں پوائنٹ ہے سنت نبوی کا عملی اجرا، یعنی کہ عملی طور پر سنت پر عمل کرنا۔ حدیث نبوی کی جمع و تدوین کے ذرائعوں میں حفظ کرنا اور کتابت یعنی کہ لکھ لینا کے بعد تیسرا ذریعہ امت میں سنت نبویہ کے عملی طور پر جاری رہنا ہے، یعنی کہ ایک عمل کرتے جائیں جس کا حکم قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ ہی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے کہ جو کچھ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے اسے لے لو اور جس سے تمہیں منع فرمائے اسے رک جاؤ۔ پھر خلاصہ کلام ہے اس کا کہ جمع و تدوین حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ پر نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھی خصوصی اسباب مہیا فرمائے ہیں تاکہ قیامت تک اہل ایمان اس پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ پیارے بچوں، یہ آج آپ کا یعنی کہ تفصیلی اور مختصر سارے سوالات اس چیپٹر کے کلیئر ہو گئے۔ میں دوبارہ ایک دفعہ آپ کے پوائنٹ دہرا دیتی ہوں۔ لانگ کا جو پوائنٹ تفصیلی سوالات کے پوائنٹ بنیں گے، سب سے پہلے آپ حدیث کا مفہوم لکھیں گے اور اس کی یہ تفصیل ہوگی۔ پھر حدیث کی اہمیت کی آپ کی تفصیل ہے اور کیا کیا اس میں معمولات ہیں جس سے ان کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 ہے دور ہیں، 3 دور ہیں اس میں۔ عہد رسالت پہلا دور ہے تدوین حدیث کا، پوائنٹ نمبر 3۔ پھر ہے اس میں یہاں پر کوشچن نمبر یہ شارٹ ہے، 3 بڑے ذرائع، یہ حدیث کا دوسرا شارٹ کوشچنز ہے۔ پھر آپ دیکھیں چوتھا پوائنٹ ہے عہد رسالت میں حدیث کی کثیر شہادتیں موجود تھیں۔
اس کے سب پوائنٹ ہیں خطوط اور دعوت نامے، نمبر 2 صدقہ و وراثت کے احکامات، نمبر 3 زکوٰۃ کے تفصیلی احکامات۔ پانچواں دور دیکھیں شروع ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں تدوین حدیث، یہ اس میں موجود ہے کہ صحیفہ صادقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا، حضرت ابو ہریرہ کے پاس اپنا مرتب کردہ نسخہ موجود تھا، حضرت علی کے پاس تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس بھی ان کے تحریری نسخے موجود تھے۔ پھر ہے دور تابعین رحمۃ اللہ علیہ، کہ دور تابعین میں باقاعدہ اس کو ایک سرکاری شکل میں کیا گیا، جس میں یہ سرکاری شکل جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی، اور 6 مستند کتابیں بھی جن سے آج تک رہنمائی لیتے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ ساری صحیح، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، یہ مستند حدیث کی کتابیں ہیں۔ پھر سنن نبی کا عملی اجراء کے بارے میں بات ہوئی، اور پھر جو ہے خلاصہ کلام ہو گیا۔ اب اس کے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں ہم۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کہا جاتا ہے، عمل کا نام ہوا ہے تو حدیث فعلی ہے۔ پھر حدیث کو جمع کرنا اور کتابی شکل میں دینا تدوین حدیث کہلاتا ہے۔ اس علم کو تدوین حدیث کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم کو والی بنا کر بھیجا، یمن کا۔ صحاح ستہ میں شامل ہیں، صحاح ستہ یعنی کہ 6 حدیث کی مستند کتابیں، اس کا جواب جیم ہے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سرکاری سطح پر انتظام کیا تھا، کس چیز کا؟ احادیث کی جمع و تدوین کا کیا تھا۔ یہ آپ کے ہو گئے ہیں ایم سی کیوز۔ آپ کے مختصر سوالات تھے۔ نمبر 1 حدیث کے معنی و مفہوم بیان کریں، یہ ہم شارٹ کوشچن کر چکے ہیں۔ دور نبی میں حفاظت تدوین کے کوئی سے 2 ذرائع تھے، وہ ہم نے لگایا ہوا نشان۔ صحاح ستہ میں 2 کتابوں کے نام، 6 کتابیں، ان میں سے آپ کوئی بھی 2 لکھ سکتے ہیں۔ اور تفصیلی سوال جمع تدوین حدیث پر تفصیلی نوٹ جو ہے ہم پوائنٹ کی شکل میں کر چکے ہیں۔